علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرائر پاکستان۔ پاکستان کے حالات جو پچھلے ہم نے 2 روز میں دیکھے 2-3 روز میں ظاہر ہے پریشان کن ہے۔ جو اچھا ہے وہ یہ ہے کہ ایز وی سپیک وقتی طور پہ یا جو بھی امن ہے اس وقت، لیکن عبدالحمید صاحب کانسٹیبل جو اسلام آباد پولیس میں تھے 20 سال سے، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ان کے گھر والوں میں تو وہاں قیامت ہوگی۔ اور آپ دیکھیں ان معاملات میں جو سیاسی چل نکلے اتنے سالوں سے، وہاں کتنی اموات بھی واقع ہوتی ہیں، کتنی اور کرائسس بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس وقت ایز وی سپیک اسمبلی جو کے پی کے کی ہے، وہاں انہوں نے ایک سیشن کال کیا ہوا ہے، ریزولوشن بھی پاس کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور ساتھ اب یہ سوال اٹھا ہے کہ آگے اس طرف بڑھنا کیا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے کے حوالے سے آپ کو ہم بتائیں کہ آج ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی دعوت دی ہے پروگرام میں۔ ناظرین، انہوں نے ایک انیشیٹو شروع کیا ہے، بہت اہم انیشیٹو ہے، وہ آپ بریک کے بعد ہم ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے اپنا انیشیٹو کیا ان کا۔ لیکن اس وقت یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے جو لوگ نکلے بڑے جذبے سے اور انہوں نے کہا انقلاب آئے گا، تو بڑی معذرت کے ساتھ انقلاب ایسے نہیں آتا، اور انقلاب کے اور محرکات ہوتے وہ پھر کسی وقت اس پر بات کریں گے۔ لیکن فی الوقت جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب یہ جو کل لاہور میں اور آج لاہور اور کل اسلام آباد میں جو ڈی چوک میں انہوں نے کہا کہ ہم آ کے اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں، طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جو بھی معاملات سب کے سامنے ہیں کہ کتنے لوگ نکل پائے، کیوں نہیں نکل پائے، جو بھی حالات تھے۔ اب جو اس وقت سوال ہے وہ تو یہ ہے کہ یعنی پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین، ان کی طرف سے جو ٹویٹس آئی تو ان کی ٹویٹ سے لگ رہا تھا کہ اب بس انہوں نے کہا کہ یہ تو بس دس از ڈو اور ڈائی، اور اب انقلاب آئے گا تو بات بس ادھر ہی ختم ہوگی، ہم جو سب حکومتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی جو اس وقت اسلام آباد میں ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اور جو پنجاب کی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب بس یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف یہ ان کے جو سی ایم ہے کے پی کے وہ نکلے تھے اپنا وہ سر و سامان لے کے بہت کہ وہ ہٹائیں گے کنٹینرز اور یہ سب، تو وہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں ڈی چوک آؤں گا، میرے چیئرمین نے کہا آؤ تو میں آؤں گا اور میں پہنچوں گا، تو وہ ڈی چوک آئے، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں، وہ یہ پتا ہے کہ بھئی وہ گئے تھے کے پی کے ہاؤس میں گئے تھے، سب نے ان کو اندر جاتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد اب پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر ہیں۔ اچھا، جو کے پی کے اسمبلی اور جو ان کے لوگ ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو اٹھا لیا، وہ غائب ہو گئے ہیں، اور حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے وہ بھاگ گئے ہیں۔ تو یہ تمام کیا معاملات ہیں، اور پھر ایس سی او سمٹ بھی آ رہا ہے، اس میں کیا یہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کے جو جلسے جلوس شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ 2014 کی طرح جب چائنیز پریمیئر نے آنا تھا اور وہ ان کو اپنا ٹرپ کینسل کرنا پڑا کیونکہ یہ ہمیں معلوم ہے دھرنا تھا، سیکیورٹی سچویشن تھی۔ تو یہ تمام معاملات ہیں۔ اس کے لیے ناظرین ہم نے پی ٹی آئی کے وہ لیڈر جو بہت سوچ سمجھ رکھتے ہیں ہم تو کہیں گے، اور بات وہ کرتے ہیں جو حقائق پر ہوتی ہے مبنی، تو ان کو ہم نے دعوت دی ہے کیونکہ ہمارا بھی پلیٹ فارم سے ہم چاہتے ہیں حالات سلجھائے جائیں، بہتری کی طرف جائیں۔ ہم تو ہمارا تو کوئی اس میں بہت منسکیول ہوتا ہے جو ہم لوگ بات کرتے ہیں اینکرز، لیکن بہرحال پھر بھی کوشش تو یہی ہے کہ بات ایسی کی جائے جس سے کہ سمجھ بہتر ہو، نہ کہ جھگڑا بڑھے۔ بہت بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، یو ویری کائنڈ، یو آلویز ڈو oblige us جب آپ انوائٹ کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو کدھر ہے آپ نے کدھر چھپا دیے ہیں اپنے سی ایم کو؟ تھینک یو، ویری کائنڈ آف یو جی، آپ نے ہمیشہ اٹس آلویز اے پلیزر بینگ آن یور پروگرام۔ آئی وش آئی نیو، آئی وش دا پارٹی نیو کہ سی ایم صاحب کہاں ہیں۔ ہم نے ان کو کے پی ہاؤس میں داخل ہوتے تو دیکھا تھا،
لیکن اس کے بعد آج جو فوٹیج حکومت کی طرف سے ریلیز کی گئی ہے وہ فوٹیج میں جو شخص جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے وہ تو وہ ہے ہی نہیں ہے, اور یہ آلریڈی اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وہ فوٹوگراف ان کی نہیں ہے. سو میں ٹو بی آن دا فیئر سائڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس وقت آزاد نہیں ہیں, کہ وہ اگر وہ آزاد ہوتے تو وہ خود سامنے آتے اور خود آ کے بات کرتے. انڈرسٹینڈیبلی اس وقت وہ آزاد شہری کے طور کے اوپر ہمارے سامنے نہیں آ سکتے. تو رؤوف صاحب, یہ گنڈا پور صاحب کی تو پہلی مرتبہ ایسے نہیں غائب ہوئے, آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ ہی دن پہلے اسلام آباد کے جلسے کے بعد بھی وہ غائب ہو گئے, اور اس کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے کہا جی میرا تو فون آف تھا اس لیے میں بات نہیں کر پایا. وہ تو کوئی 7-8 گھنٹے غائب رہے تھے. تو کیا مطلب اس دفعہ انہوں نے فون اپنا آف کر دیا یا کیا خیال ہے؟ نسیم, کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ which are better left unsaid. میں بھی چاہوں گا, بیکاز میری بھی آپ ہی کی طرح جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جو سب کچھ کہا ہے میں اس کے ساتھ 100% اگری کرتا ہوں. ان دا سینس سنو کہ آپ بھی بہتری چاہتی ہیں, میں بھی بہتری چاہتا ہوں, اور ہماری پارٹی بھی بہتری چاہتی ہے. ہم لوگ اس قسم کا کلیش جو ہے وہ ریگولر بیسس کے اوپر جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. کنسیکوینٹلی تب بھی علی امین گنڈاپور صاحب ان چند گھنٹوں کے لیے آزاد نہیں تھے, اور اب تقریباً 24 گھنٹے ہو گئے ہیں, شاید 24 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. اب بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ آزاد نہیں ہیں, اسی لیے وہ ہمارے سامنے آ کے ہم سے بات نہیں کر رہے. ابھی اسمبلی میں کے پی کے کی کافی احتجاج وغیرہ ہوا ہے, تو اس کو بھی چھوڑتے ہیں, اب دیکھتے ہیں وہ حالات کس طرف جاتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو ٹویٹس کی تھی, اس ٹویٹ سے تو وہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب انقلاب کی بات, اور یہ کہ اب دس از اٹ نہ ہو, اور آپ لاہور بھی چلے جائیں اور آپ اسلام آباد بھی آ جائیں ڈی چوک میں. وہ لوگ چلے بھی گئے آپ کے اور وہاں سے لوٹ بھی آئے. تو یہ بحیثیت ایک حکمت عملی, آپ کی پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے؟ نسیم, ہم اس سوال سب سے بڑا جو آپ کو, مجھے اور باقی سب لوگوں کو اس کا جواب تلاش کرنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ ہم اس نہج کے اوپر پہنچے کیوں. دیکھیے, میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ وقت لوں اس کے اوپر, لیکن 2-2.25 سال سے جب سے ہماری حکومت گئی ہوئی ہے, اس کو اتارا گیا تھا, وہ بھی وی فیل کہ انکانسٹیٹیوشنل تھا اور انلیگل تھا. اس کے بعد سے جو پارٹی کے ساتھ ہوا ہے, اس نے پارٹی کو فورس کیا ہے کہ وہ اس قسم کا پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنے کے علاوہ اس کے پاس فیل کرتی ہے کہ کوئی آپشن نہیں رہا. اگر ہمیں شروع سے اسپیس دی جاتی ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی, تو ہم بھی مین اسٹریم ہو چکے ہوتے, مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ پاسبلی ہمارے تعلقات بھی بالکل ڈفرینٹ ہوتے. 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے, اگر اس کے نتائج کو کھلے دل سے قبول کیا گیا ہوتا تو آج نتائج بالکل ڈفرینٹ ہوتے. پرابلم یہ ہے کہ میں فیل کرتا ہوں, ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا جس سے کہ رزم پر بھی ایگریویشن ہو. ہم نہیں چاہتے کہ ایک پرماننٹ فیچر بن جائے. کوئی بھی ملک جو ہے, کوئی بھی ریاست جو ہے, اس قسم کا جو ایکسٹریم پولرائزیشن ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتی. پاکستان اتنی اسٹرانگ ریاست نہیں ہے, پاکستان بہت سے ڈویژنس کا شکار ہے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان ڈویژنس کے اوپر مرہم رکھیں رادر دین کہ اس کے اوپر نشتر چلائیں. تو میری ذاتی رائے یہی ہے کہ ہمیں راستہ کوئی تلاش کرنا ہوگا, ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا. تو یہ بتائیے گا, بالکل درست آپ نے فرمایا کہ راستہ تو تلاش کرنا ہوگا, اور اس حوالے سے جیسے بھی ہم کہہ رہے تھے شروع میں کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک انیشیٹو شروع کیا ہے. پہلے تو وہ کہتے تھے سب لوگ کریں, چلیں جی آپ لوگ شروع کر لیں آپ, بٹ ناؤ ہی از ٹیکن اٹ اپون ہمسیلف. آپ لوگوں سے تو نہیں کانٹیکٹ کیا بھی اس حوالے سے شاید خاقان عباسی صاحب؟ میرے ساتھ تو کانٹیکٹ نہیں ہوا, شاید پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ, چیئرمین کے ساتھ, گور صاحب کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہو. لیکن اب آپ نے چونکہ مینشن کیا ہے, میں ان کا پروگرام دیکھوں گا, اور اس کے بعد میں ذاتی طور کے اوپر بھی ان سے رابطہ کرنا چاہوں گا. وہ ایک اچھے انسان ہیں, اور انہوں نے بھی ایک باصول سیاست جو ہے وہ بائی اینڈ لارج انہوں نے کی ہوئی ہے. تو وہ ہم چاہیں گے کہ اگر وہ کوئی انیشیٹو لیتے ہیں جو کہ ریاست کے مفاد میں ہیں, جو کہ پالیٹکس کے فیوچر کے مفاد میں ہیں, تو میں ذاتی طور کے اوپر بھی ان سے رابطہ قائم کر کے ان کے ساتھ بات چیت کروں گا. اچھا یہ بتائیے, یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ بتائیے کہ آل پارٹیز جو کانفرنس بلائی ہے حکومت نے کل فلسطین کے معاملے پہ, تو آپ کی پارٹی, آپ کے لیڈر تو اس میں بہت رہے ہیں متحرک اور بڑے کلیئر پوزیشن رہی ہے.
تو آپ اٹینڈ کریں گے اس کو کانفرنس؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس انویٹیشن آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. اگر انویٹیشن آتی ہے تو پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق فیصلہ کرے گی جی کہ ہم نے اس میں شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس وقت تک میرا خیال ہے جہاں سے ایز فار ایز مائی انفارمیشن گوز کہ ہمیں ابھی تک انویٹیشن ملی نہیں ہوئی جی. جی امید تو کرتے ہیں کہ آئے گی آپ کے پاس انویٹیشن تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے جیسے آپ خود کہہ رہے تھے. تو اب یہ بتائیے گا کہ آگے جو حکمت عملی آپ نے کہا کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور ڈائیلاگ ہی میں ہم بلیو کرتے ہیں, تو اس ڈائیلاگ کے حوالے سے آپ کی جو اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پارٹی کی, اس کو آپ بتائیے گا کہ کوئی نظر نہیں آیا. ڈائیلاگ تو ہوتا رہے گا لیکن جو جلسے آپ نے بلائے, جو پروٹیسٹ بلائے, پنجاب میں آپ کے کوئی ٹاپ لیڈرز نہیں تھے. پنجاب کے حماد اظہر وغیرہ کی طرف سے میرا خیال کچھ سٹیٹمنٹس آ گئیں, لیکن اور اسلام آباد میں بھی کوئی سامنے نظر نہیں آیا. تو کوئی آپ کی سوچی سمجھی حکمت عملی تھی کہ سب پیچھے رہیں اور بس ورکرز آگے جائیں اور ٹیئر گیس کھائیں؟ جی ہاں نسیم, میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. پچھلے بہت دیر سے انفیکٹ جب لاسٹ ٹائم یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو تھے یہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے پاس کروانے کی کوشش کی تھی, تو اس سے پہلے بھی ہمارے ایم این ایز کے اوپر, سینیٹرز کے اوپر پریشر تھا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو ابڈکٹ بھی کیا گیا تھا. کنسیکوینٹلی اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک پالیسی ڈسیشن کیا تھا کہ جی ہمارے ایم این ایز جو ہیں اور سینیٹرز جو ہیں ان کو سیکیور ہم نے کرنا ہے, اور اسی کی مناسبت سے ہم نے ان کو سیکیور کیا ہوا ہے. اور اس احتجاج کے کانٹیکسٹ میں بھی ان کو ہم نے ایگزمپشن دی ہوئی ہے کہ وہ اس احتجاج میں شرکت نہیں کریں گے ایکسیپٹ 3 یا 4 ایسے لوگ ہیں جو کہ اس میں لیڈرشپ پوزیشن میں ہیں اور وہ لوگ اس کو لیڈ کر سکتے ہیں. سو ان کی ایبسنس جو ہے وہ ایک پالیسی کے تحت ہے, ایک اسٹریٹجی کے تحت ہے, اس لیے نہیں کہ وہ نہیں آ سکتے. انفیکٹ ہمارے اوپر بہت پریشر ہے اور وہ جانا چاہتے ہیں, وہ احتجاج میں جانا چاہتے ہیں, لیکن ابھی کل کی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو احتجاج میں ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت نہیں دینی اس وقت تک جب تک کہ یہ حکومت جو ہے اپنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا پیکج جو ہے وہ اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ اگلے ویک, اس آنے والے ہفتے وچ اسٹارٹنگ ٹمارو, وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے اس میں پیش کریں گے. لیکن اس کے بعد ان کو ہم شاید اجازت دے دیں, لیکن اس سے پہلے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ بیفور آئی موو ٹو ایس سی او اور جو آپ کا پروٹیسٹ کی ٹائمنگ ہے, یہ بتائیے کہ کوئی کسی قسم کا ڈائیلاگ, کانٹیکٹ حکومت اور نہیں آپ کی پارٹی اور حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے؟ کوئی نہ کوئی تو رہتا ہے ہمیشہ کانٹیکٹ. Let me state it this way, I'll be very straight, کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے. کانٹیکٹ ہے جی اسٹیٹ اباؤٹ اٹ. میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہوں گا کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ ہمارا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, گڈ. یہ احتجاج وغیرہ کے احتجاج کے کانٹیکسٹ میں, اور معاملات شاید اس سے وہاں سے آگے بڑھیں. چلیں انشاءاللہ. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ احتجاج کا پہلے ہم نے سنا, دن بھر سنتے رہے کہ جی احتجاج جاری رکھیں گے, ڈی چوک میں جائیں گے, وہاں جائیں گے, مینار پاکستان اور رہیں گے, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ورکرز سب جا کر کے پیچھے ہٹ گئے. تو اب کیا پارٹی کی ڈیسیجن کیا ہے کہ اب اٹس اوور فار ناؤ یا کیا ہے؟ نہیں جی ٹیکنیکلی اوور نہیں ہے, وہ خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ احتجاج جاری رہے گا. کل ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ہوپ فلی خان صاحب سے ملاقات کر سکے گی. آج تو سنڈے تھا, اور کل ملاقات کر کے ان کی فردر ڈائریکشنز جو ہیں وہ لے کے اس کی مناسبت سے ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو جاری رکھنا ہے یا کہ اس یہ کوئی اور شیپ جو ہے وہ اختیار کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ٹیکنیکلی آپ فرما رہے ہیں کہ it's not off but on the ground we can see کہ for now it's off. آپ کہہ رہے ہیں جب تک کہ آپ کی لیڈرشپ سے آپ یعنی کہ عمران خان صاحب سے آپ کو اور کلیئرٹی سے نہیں ملتا. اچھا یہ بتائیے گا آخری سوال ایس سی او کے حوالے سے. ایس سی یہ تو دیکھیے ہم نے دیکھا تھا 2014 میں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جو بھی پارٹی ہے آپ کی, کہ اس وقت چائنیز پریمیئر آ رہے تھے and he did not come because یہ سارا ایک ماحول تھا, دھرنا تھا, سب کچھ تھا,
ML1 اپروو ہونا تھا اس وقت نہیں ہوا. I know that personally because ہم اس کو دیکھ رہے تھے بڑے قریب سے. تو اب آپ کی پروٹیسٹ کی تو وجہ تو ویسے سمجھ آتی ہے لیکن ٹائمنگ کا بتائیے گا کہ اگر آپ حکومت میں ہوتے اور پارٹیز شروع کر دیتی اس طرح کا پروٹیسٹ تو آپ تو یقیناً کہتے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. یو نو گلوبل افیئرز ویری ویل روف حسن صاحب. تو یہ کوئی بات بنتی ہے کہ 23 ممالک یا 17 کے جو آ رہے ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ ان سب کو موقع ملے کہ کہنے کا کہ یہ تو بڑی حالات ہی نہیں کہ جائیں ہم پاکستان. نسیم صاحبہ میں آپ کو آئی ول لائک ٹو ٹیک یو بیک. جب ہماری حکومت جو تھی وہ تھی اور اس وقت ہماری حکومت کے دوران 3 سال میں 4 لانگ مارچز ہوئے تھے. 2 JUI نے کیے تھے, ایک پیپلز پارٹی نے کیا تھا اور ایک TLP نے کیا تھا. ٹھیک ہے جی, ہم نے کسی قسم کا کوئی رکھنا نہیں ڈالا تھا اور ہم نے ان کو بلکہ کھانا پانی چائے وغیرہ بھی پہنچائی تھی, پلایا تھا. جی ہم نے بھی وہ کھانا کھایا تھا. اور چونکہ میں اس وقت حکومت کا حصہ تھا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر, تو لیٹ می ایشور یو کہ کار ریاست جو تھے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں پڑا تھا, کوئی ڈسرپشن نہیں آئی تھی, کوئی رکھنا نہیں آیا تھا, وہ کار ریاست جاری رہے تھے. اسی طرح کی سچویشن اگر لیٹ سے لنڈن میں ہوتی ہے یا برسلز میں ہوتی ہے یا کینیڈا میں ہوتی ہے یا DC میں ہوتی ہے, کہیں بھی ہوتی ہے, تو کار ریاست جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں. لوگ ایک جمہوری معاشرے میں ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں, وہ وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے. ساری دنیا میں جہاں جمہوری معاشرے پنپ رہے ہیں, پرورش پا رہے ہیں, وہاں عوام پروٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ڈگنیٹریز آ بھی رہے ہوتے ہیں, کار ریاست جو ہوتے ہیں, کار حکومت جو ہوتے ہیں وہ جاری رہتے ہیں. تو یہاں بھی اسی قسم کا کام ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو گرو اپ, وی نیڈ ٹو میچور اے لٹل, تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے ذہنی طور کے اوپر. جی مطلب آپ کو معلوم ہے کہ میں I don't subscribe to any gimmickry. جی آپ نہیں کرتی, I know that. لیکن I would still ask the question کہ یعنی کہ 15-16 کو اگر SCO سمٹ ہے اور اگر یہ ہوتا رہے اور ادھر سے ٹیئر گیسنگ ہوتی رہے, یہ سب کچھ ہوتا رہے, تو I would imagine کہ یہ سوال تو اٹھے, لیکن آپ کا اس میں مختلف ویو ہے. تو میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا نسیم, میں آپ اگر اجازت دیں. دیکھیے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ SCO کی سمٹ, اٹس این امپورٹنٹ اوکیزن فار دا کنٹری ایز یو انڈرسٹینڈ مچ بیٹر دین ادرس. ہم نہیں چاہیں گے اس میں کسی قسم کا رکھنا پڑے, اس میں کسی قسم کی ڈسرپشن ہو. تو لیٹ می ایشور یو کہ خان صاحب کبھی نہیں یہ چاہیں گے, جیسے کہ باقی پارٹی کی لیڈرشپ بھی نہیں چاہے گی. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ SCO کی سمٹ ملک میں جو اب جس تاریخ کے اوپر ہونی ہے وہ انشاءاللہ تعالی خوش اسلوبی سے وہ ہو جائے گی, اور اس میں PTI کسی طریقے سے بھی کسی قسم کا رکھنا جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گی. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا روف حسن صاحب, آلویز اے پلیجر. جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے واپس اور ہمارے ساتھ فارمر پرائم منسٹر اور پاکستان عوام پارٹی کے چیئرمین ہوں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں, اور انفیکٹ ایک انیشیٹو انہوں نے اہم شروع کر دیا ہے. اپنے معاملات سنے, روف حسن صاحب کیا کہہ رہے تھے, مسئلے مسائل آپ ویسے بھی 3 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے, نہ کہ اسلام آباد اور لاہور میں لیکن پورے پاکستان میں جو ماحول بنا ہوا ہے. سوال ہم اس پلیٹ فارم سے تواتر سے یہ کر رہے ہیں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے, کون غلط ہے کون صحیح ہے, اس پر تو بات ہوتی رہے گی. اور ہم دیکھ رہے ہیں پولرائزیشن بہت ہے, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت ہے اور ریاست ہے, وہ کہتے ہیں جی استحکام ہو, جو PTI ہے وہ آپ نے بات ان کی سن لی, لیکن یہ ہم اس میں پھنسے رہیں گے کہ اس کا کیا قصور, اس کا کیا قصور. سوال یہ ہے کہ اس سب سے آگے کیسے بڑھنا ہے, آگے کیسے نکلنا ہے آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے. ہم نے دیکھا کہ HX صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے کچھ انیشیٹو لیا ہے. ہم نے یہ سنا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے بات چیت ہونی چاہیے, کریں گے بات چیت. یہ بھی کہا انہوں نے, میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے بھی ملنے کو تیار ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں بار بار معاملہ سلپ کر کے واپس آ جاتا ہے کیوس کی طرف. تو اور یہ بات درست ہے کہ SCO کا سمٹ ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے بھی پریشانی ہے, لیکن یہ روز ہر آئے دن یہ اس طرح جب ہر چیز بند ہو جائے اور کنٹینرستان بن جائے تو کیا یہی بات آگے بھی رہے گی یا اس سے بہتری کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ بہتری کی طرف جانے کے لیے ہم نے سنا ناظرین کے شاید خاقان عباسی صاحب نے کوئی, ان کی پارٹی نے کوئی انیشیٹو لیا ہے. اس انیشیٹو کے بارے میں
پہلی مرتبہ ہم اس کو لے کے آتے ہیں آپ کے سامنے, اور پہلی دفعہ شاہد صاحب ول اسپیک اباؤٹ دا انیشیٹو. شاہد خاقان صاحب بہت شکریہ آنے کا. آپ عموماً بات کرتے تو نہیں ہیں, لیکن ہم نے سنا یہ کہ آپ نے کچھ ایسی انیشیٹو لیا جو ہمارا خیال ہے کہ آپ کو بات کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی, تو بتائیے ناظرین کو ہمارے. جی بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر بھی اور پچھلے 1-1.5 سال سے اور جب سے عوام پاکستان وجود میں آئی ہے اس کے پلیٹ فارم سے بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آج ملک کے معاملات کو ہم درست کیسے کریں گے. جو مسائل ہیں وہ سب جانتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر قسم کی مشکلات پاکستان کو ہیں. ہمارا سیاسی عدم استحکام ہے, معیشت میں بہت بڑے مسائل ہیں, ہمارا آئین جو ہے وہ دباؤ میں ہے, ہماری جوڈیشری جو ہے اس کی سوچ بھی مستقل نہیں ہے. تو ان حالات کے ہوتے ہی, اور جہاں پر آج جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاست میں مخالفت سے ہٹ کر دشمنی پہ اتر آئی ہیں, صوبے مرکز پر حملہ آور ہو رہے ہیں, مرکز صوبے پر حملہ آور ہو رہا ہے, ملک دارالحکومت بند ہو جاتا ہے دنوں کے لیے. ٹیلی فون آج تیسرا دن ہے کہ ٹیلی فون کا سسٹم اسلام آباد میں بند ہے. تو یہ آخر ہم کہاں پر لے کر جا رہے ہیں ملک کو. تو جب سیاست دشمنی میں بدل جائے, اس میں جوڈیشری بھی فریق بن جائے, اسٹیبلشمنٹ بھی فریق بن جائے, تو پھر حل کیسے نکلے گا؟ حل تو اس تناؤ کے اندر نہیں ہے. تو ہم نے بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے, کچھ نے کوشش بھی کی ہے جو پبلک ڈومین میں نہیں تھی. باتیں ہم نے سنی کہ اس سے ملے اس سے ملے ہیں, لیکن ہم نے تھوڑا اسے ہٹ کر ایک سلسلہ شروع کیا کہ ہم نے مختلف شہروں میں, 2 شہروں میں ہم کر چکے ہیں, مزید شہروں میں بھی کریں گے. ہم نے اوپینین میکرز جو ہیں, ایک کراس سیکشن آف سوسائٹی سے ہم نے لوگوں کو بلایا, جس میں بزنس کے لوگ بھی شامل تھے, اکیڈیمیا کے لوگ بھی شامل تھے, میڈیا کے لوگ بھی تھے, اس میں سابقہ بیوروکریٹ اور فوجی حضرات بھی تھے. تو ان کو ہم نے یہ 15-20 تھا, اور ہم نے کہا کہ یہاں کھل کر بات کرتے ہیں. وہاں پر کوئی میڈیا نہیں تھا, نہ کوئی پارٹی کا مقصد, پارٹی پلیٹ فارم کا مقصد تھا. ہم نے صرف فیسیلیٹیٹ کیا, اور وہاں سے یہی بات سامنے آئی. ہر شخص نے یہی کہا کہ آج ڈائلاگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آج ایک نیشنل ڈائلاگ ملک کو چاہیے جو اس تفریق کو ختم کرے, اس نفاق کو ختم کرے. اور وہ ڈائلاگ جو ہے وہ کچھ سیاست میں مفاد کی بندر بانٹ کے لیے نہیں, کرسیوں کے لیے نہیں, ملک کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم ملک کو کیسے آگے چلائیں گے. اور تقریباً سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس ملک کے جو اکابرین ہیں, جو صاحب اقتدار جسے ہم کہتے ہیں, یا صاحب اختیار جو ہیں, یہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور آگے ایک راستے کا تعین کریں. راستے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تمہیں کیا ملے گا اور مجھے کیا ملے گا, اور میرے ادارے کا کیا اختیار ہوگا اور تمہارا ادارہ کیا اختیار رکھے گا. یہ بات نہیں ہے. آج آپ کو ایک ایجنڈا طے کرنا پڑے گا کہ ہم کیسے اس کے بعد ملک کو چلائیں گے. کیونکہ ہم نے جو یہ تقریباً 20 لوگوں سے ابھی تک بات کر چکے ہیں, سب کا ایک دوسرا جو متفقہ بات تھی کہ ہمارا نظام مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے. جو ہمارا گورننس کا نظام ہے, جو ہمارا معیشت کا نظام ہے, جو ہماری پالیسیز ہیں, ان کو ہمیں یکسر بدلنا ہوگا. اداروں کے درمیان جو ریلیشن شپس ہیں ان کو آپ کو ریویو کرنا ہوگا. یعنی ایک تقریباً ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی بات تک لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے آج جب یہ بیٹھیں گے تو یہ کوئی صلح کرنے کے لیے نہیں, یہاں معاملہ صلح کا نہیں ہے. صلح میں مفاہمت کا بات ہوتی ہے کہ ہماری آپس میں دشمنی پیدا ہو گئی ہے, ہم مفاہمت کر لیں. یہاں اس مفاہمت کو ایک طرف رہنے دیں, کس نے کیا کیا, کس کے ساتھ کیا, کب کیا, کیسے کیا, اس بات کو ایک طرف رہنے دیا جائے گا, اور ہم آگے کی بات کریں گے وہ کون سا ایجنڈا ہے جس کو ہم سب سپورٹ کر کے ملک کو ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں. تو یہ بنیادی مقصد ہے. اس کے لیے اب جو کوشش ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ
آج جو بڑی جماعتیں ہیں وہ اس معاملے میں فریق ہیں. اس لیے ایشو حل تو پولیٹیکل ہی نکلے گا. اس لیے وہ لوگ جو آج کسی کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں, نہ اس معاملے میں فریق ہیں, تو وہ کم از کم ایک کوشش کریں, اور جن کی سوچ ہے, جن کی بات کو اہمیت دی جائے, تو وہ لوگ جو ہیں جو آج ایک طرح سے اس معاملے میں حصے دار نہیں ہیں, وہ ان سب حضرات سے ملیں اور کچھ آگے کے راستے کی بات بنائیں, ایک راستہ نکالیں. یہ مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, کیونکہ ہم سب نے بڑی سٹیٹڈ پوزیشنز لی ہوئی ہیں اس معاملے میں, اور وہ پوزیشنز کوئی ملک کے مفاد کی نہیں ہیں. وہ بدقسمتی سے جو اپنی ایک سوچ ہے اس کو طول دینے والی ہیں. تو آج جو آپ کسی ایک ادارے کی یا کسی ایک فرد کی یا کسی ایک جماعت کی جو سوچ ہے, اس سے آپ کو تھوڑا باہر نکلنا پڑے گا. ہر ایک کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی اور ایک متفقہ ایجنڈا طے کرنا پڑے گا جس کو سب مل کر امپلیمنٹ کریں. یہاں ایشو صرف آج اتفاق کی بات نہیں ہے, اس سے آگے آپ کیسے چلیں گے وہ راستے کا تعین بھی آج آپ نے کرنا ہے. یہ اچھا دیکھیے جی سوری آپ مکمل کر لیں پھر. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ملک میں غیر معمولی حالات ہیں, ان کا حل بھی غیر معمولی ہوگا. میں کوئی بات بھی یہاں آئین سے باہر جا کر نہیں کر رہا, سب کچھ آئین کے اندر ہی ہوگا. آئین میں بہت فلیکسیبلٹی ہے, اور جب ملک کی بات آ جائے تو جو آئین کے اندر فلیکسیبلٹی ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے دو تین باتیں کی اس سے پہلے کہ میں دیکھیں, کیونکہ ایک سطح پر جو آپ نے فرمایا سب کچھ تفصیل میں کہوں بہت with great humility کہ ہم یہ باتیں کرتے رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے, آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں اس گفتگو کا جو اس پلیٹ فارم سے ہوتی رہی ہیں. تو آپ کی جو بات ہے اور جو آپ کی اپروچ ہے اس میں لوگوں کو, سننے والوں کو وزن جب دکھائی دے گا جب اس پہ ہم پھر نیم ٹیگز لگانے لگیں گے. تو لیٹس فرسٹ اسٹارٹ ود آپ نے جو فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگ جو کہ کسی کی طرف راغب نہیں ہے, یعنی کہ کسی سے منسلک جڑے ہوئے نہیں ہیں, تو کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں جو چلیں گے اس ایفرٹ میں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے. دیکھیں کون لوگ ہو سکتے ہیں, میں اس کی بات کر دیتا ہوں. میری نظر میں آج آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو اپوزیشن کے ساتھ ہیں, لیکن وہ ہمیشہ ان کا ایک میانہ روی کا طریقہ رہا ہے, اور ان کا جو تجربہ ہے اس سے بہت اس میں فائدہ ہو سکتا ہے. ایک وہ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب ہیں جنہوں نے ہمیشہ آئین کی بات کی ہے. جماعت اسلامی ہے, حافظ نعیم صاحب ہیں, ان کی سوچ سے میرا خیال ہے جب سے وہ اس منصب پر آئے ہیں ان کی سوچ سے بہت سے لوگ اتفاق کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ راستہ نکالنے کی بات کی ہے. اگر یہ مناسب سمجھیں میں بھی اس عمل میں شامل ہونے کو تیار ہوں, مجھے کوئی اس سے پریشانی یا ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ملک کی بات ہے. تو یہ معاملہ ہے تو آپ کو آئین کے اندر رہ کر مینگل صاحب جیسی شخصیت کو بھی آپ اس میں نام اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ان معاملات میں متحرک رہے ہیں, یا آپ کا خیال ہے؟ جی مینگل صاحب ہیں, آپ اے این پی کو بھی دعوت دے سکتے ہیں. یہ حالانکہ اے این پی آج حکومت کے اندر پتہ نہیں حصے دار ہے یا نہیں ہے, لیکن کم از کم ان کا ایک وجود ہے پارلیمان کے اندر بھی اور صوبائی حکومتوں میں بھی. بہرحال یہ تو اس طرح کے 4-6 لوگ جو ہیں. جی اچھا, تو شاہد صاحب سوال پھر یہی اٹھے گا کہ آپ کی ان میں سے کسی سے بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ابھی تک؟ دیکھیں وہ بات جب وہ خود فیصلہ کریں گے بتانے کا, میں کوشش کر رہا ہوں سب سے بات کرنے کی. تو اچھا آپ نے انیشیٹو شروع کر دیے, کہنے کا مقصد یہ کہ آپ بات کر چکے ہیں لوگوں سے, کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس کو ابھی جی کر رہا ہوں, میری یہ خواہش ہے میری جی لیٹ اٹ بی. لیکن آپ جب آپ لوگوں سے مل رہے ہیں یا جو بھی آپ کا پروسیس ہے, تو آپ ان سے کیا کہہ رہے ہیں جا کے کہ بھئی یہ 3-4 چیزیں ہمیں کرنی چاہیے, تو وہ چیزیں تو بیان کر دیں.
میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ نہیں مطلب کہ سٹیپس کیا ہوں گے جی کہ جو یہ تمام یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں 6-7 لوگ ہیں تو اپنی جو ان کی پوزیشنز آج ہیں جو اسٹیٹڈ پوزیشنز بن گئی ہیں حالانکہ اسٹیٹ نہیں ہوئی لیکن ایفیکٹولی وہ اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں ان سے تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا سب کو ٹھیک اور ملک کے مفاد کے لیے یہ نہیں کہ آپ اگر کوئی آج مشکل میں ہے یا کوئی آج طاقت کی پوزیشن میں ہے یا کوئی طاقت کی پوزیشن میں نہیں ہے اس بات کو ایک طرف کر دیں اس مقصد کے لیے مقصد بڑا سمپل ہے کہ بیٹھ کر اس ملک کے مفاد کے لیے ایک ایجنڈا طے کریں جس کو سب مل کر امپلیمنٹ کریں. ٹھیک اچھا تو اب ذرا ان لوگوں پہ چلتے ہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ جو لوگ ہیں وہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے وہ تو لیٹس گو اوور دا لسٹ. آپ پرائم منسٹر کی بات کریں آپ آرمی چیف کی بات کریں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی بات کریں آپ نواز شریف صاحب کی بات کریں آپ بلاول بھٹو کی بات کریں آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. ایم آئی کریکٹ یا اس میں اور بھی کوئی نام ہے؟ نہیں اس میں دیکھیں ہر جماعت سے آپ ایک نمائندہ لے لیں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کو تو چار جماعتیں 4-5 جماعتیں بڑی ہیں ان کو لے لیں فوج کے سربراہ لے لیں جوڈیشری کے سربراہ لے لیں یہ بیٹھ کر آج یہ دیکھیں یہ سب آج ملک کی گورننس میں ملک کی سیاست میں ملک کے معاملات میں حصے دار ہیں ایک نہ ایک طریقے سے تو ان کو بھی اس حل کا حصہ بننا پڑے گا ورنہ ان کے بغیر حل ممکن نہیں ہے. آج یہ سب حل کا حصہ ہیں. چیف جسٹس صاحب تو شاید 2 ہفتے میں جانے والے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں جو بھی چیف جسٹس ہوں جی جو بھی آئیں گے جو بھی چیف جسٹس ہیں اس کا حصہ ہوں کیونکہ آج جوڈیشری کا ایک بہت بڑا اثر ہے. پچھلے 2 سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر معاملات جوڈیشری کے پاس ہی جاتے ہیں. جوڈیشری خود بھی ایک ایکٹیویزم کا ماحول ہے جوڈیشری کے اندر بھی. ٹھیک اچھا تو شاہد صاحب یہ بتائیے گا یہ نہیں کہ جو بھی آپ نے فرمایا جن لوگوں کے نام لیے اور جو آپ نے کہا کہ ہم طریقہ کار اختیار کریں گے یہ اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو 1.5 سال سے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھی ایک راؤنڈ ٹیبل ہو. مجھے یاد ہے آپ یہ کہتے رہے تھے کہ بھی آپ کوئی انیشیٹو لے لے کوئی شروع کر دے چلے آپ نے شروع کر دیا. اب یہ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے تو فار ایگزامپل اگر ہم ایک طرف لیں جو اس وقت ان پاور ہیں جو اتھارٹیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہم سن رہے تھے مریم نواز صاحبہ نے کل ایک شاید ٹویٹ کیا کہ یہ جو پارٹی ہے یہ تو دہشت گرد پارٹی میں اس میں نہیں جانا چاہتی اگر آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو خدا کرے آپ سکسیڈ کریں ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ یہی ہونا چاہیے. بٹ سوال پھر بھی یہ اٹھتا ہے کہ آپ کی جو آپ نے یہ انیشیٹو لے رہے ہیں کوئی آپ نے فیلرز کوئی فیلرز چھوڑے آپ نے لوگوں کو کچھ یہ جو جن لوگوں کے نام لیے ہم نے جو 6-8 لوگ ہیں جن سے ملنا ہوگا کیا آپ کو معلوم ہے آپ ان کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں یا وہ کہیں گے یہ کیا ہماری تو اپنی اپروچ ہے. عمران خان صاحب کو دیکھ لیں انہوں نے کل پرسوں جو ٹویٹس کی ان کے بس اب یہ تو ختم ہے اور اب ختم کریں گے ان کو یہ کریں گے. ادھر سے دوسری طرف بھی آپ کے سامنے تمام معاملات ہیں. تو بات سوال یہ ہے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ آر یو ہوپ فل آپ اس پہ بیس کر رہے ہیں کیونکہ کیا آپ کو کرائسس دکھائی دے رہی ہے یا آپ کو کوئی یہ اندازہ ہے کہ ریسیپٹیوٹی ہوگی دوسری طرف سے کوئی سننے والا ہوگا کوئی آپ کو ریسیو کرنے والا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں یا یہ جو صاحب اقتدار اور اختیار ہیں یہ آپس میں تو آج تک بات نہیں کر سکے. ان کے کوئی بیک چینلز ضرور ہوئے ہوں گے لیکن اس سے حل نہیں نکلا. بیک چینلز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ ملک کا ایجنڈا طے نہیں کر سکتے. تو اس لیے بیک چینلز آج ہمارے معاملات کا حل نہیں ہے. آج آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ پبلک ڈومین کے اندر کرنا ہے. اس لیے تو میں نے پہلے کہا کہ بڑی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ ہو جوڈیشری ہو وہ تو آج تک آپس میں ان معاملات کو طے کرنے کے لیے نہیں بیٹھ سکے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اور ہمارے خیال میں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ ہم یہ معاملہ بیٹھ کر ہی حل ہوگا تو پھر جو ان کی پوزیشن جس پر وہ آج ہیں ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہوتی ہے سیاست کی کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتی ہے. جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے پاس کنفرنٹیشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا اور ہم
جتنا ایک آپس میں ڈائیلاگ میں جب کمی آ جاتی ہے تو پھر یہ جو پوزیشنز ہوتی ہیں یہ مزید سخت ہو جاتی ہیں. جیسے آپ نے آج ملک میں دیکھا ہے کہ آپ کو ایک جلسے سے روکنے کے لیے پورے دارالحکومت کو بند کرنا پڑا ہے. تین دن دارالحکومت بند ہے. اگر یہ ڈائیلاگ آپس میں ہوتا جو کہ جمہوریت کا حصہ ہوتا ہے, آپس میں بات چیت رہتی ہے, تو یہاں پر پی ٹی آئی والوں نے خود ہی ایک رکھا تھا کہ پریڈ گراؤنڈ جس کو بھی شوق ہے آ کر جلسہ کر لے بات وہاں, تو وہ وہاں پر آ کے پی ٹی آئی والے اپنا احتجاج کرتے جو ان کا آئینی حق ہے اور گھر چلے جاتے. اگر وہ بھی شاہد صاحب آپ سے سوری ٹائم ختم ہو رہا ہے, سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ کو یہ اندازہ ہے, کوئی آپ کو کوئی سائنز ملے ہیں, کوئی آپ کی بات چیت کہیں ہوئی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 6-7 لوگ ہیں آپ لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہوں گے, یا آپ یو آر ہوپ فل آن دا بیسس آف دا کرائسس دیٹ از دیر؟ نہیں, ہم نے کسی سے بات نہیں کی, نہ ہمیں کرنی چاہیے. یہ جو بات ہوگی وہ سب کے لیے ایک ہی جیسی ہوگی. ہم کوئی یہاں پر ہم ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہے, یہ ذرا فرق ہے. کیا بات ہوگی ذرا بتا دیں, اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ ابھی تو آپ نے کہا نا جو جن 5-6 لوگوں کے ساتھ مل کے آپ یہ انیشیٹو لے رہے ہیں, ابھی آپ ان سے بات کریں, اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ تو لوگ چاہیں گے تو کہ پتا چلے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے. آپ نے کہا نا ہوگی تو سب سے ہوگی, کیا مطلب آپ کا خیال ہے یکدم وہ راؤنڈ ٹیبل بن جائے گا, کوئی پروسیس تو ہوگا نا شاید صاحب؟ نہیں دیکھیں, ہم نے پہلے تو آپس میں طے کرنا ہے کہ ہم نے یہ قدم اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا. میری نظر میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, اور ہم پر تھوڑی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ ہم اس میں کسی کے ساتھ فریق نہیں ہیں. اچھا, پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ لیکن جب بات ہوتی ہے تو اس میں پہلا جو بات اٹھتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ تو باتیں پہلے بھی ہوئی ہیں, اس پہ کوئی کامیابی نہیں ہوئی, تو لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ مایوسی کی بات نہیں ہے, ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے. نہیں شاہد صاحب, میں آپ سے اگری کر رہی ہوں, میں تو پوچھ رہی ہوں کہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا. مطلب آپ کچھ تو بتائیں ناظرین کو, کیونکہ یہ تو اتنی لمبی یہ جو معاملات ہیں وہ طول پکڑتے جا رہے ہیں. آپ ذرا بتائیں کہ یہ بات چیت آپس میں 6 لوگ کر کے آگے جو بات کرنی ہے, جو لوگ ہیں جو کرتا دھرتا, یعنی کوئی آپ کے ذہن میں کچھ تو ہوگا کہ کب ہوگا, کیا کریں گے؟ دیکھیں, پہلا تو سٹیپ یہی ہے کہ ہم آپس میں اتفاق کر لیں کہ یہ قدم ضروری ہے اور ہم نے کرنا ہے, ہم نے ذمہ داری اٹھاتے ہیں. اس کے بعد ہم تمام جو یہاں پر لیڈرشپ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ملک کی لیڈرشپ ہے, یہ ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, یہ ملک کی جوڈیشل لیڈرشپ ہے, یہ ملک کی ملٹری لیڈرشپ ہے. دیکھیں, پہلے تو ہم نے ان کو ملنا ہے اور ان کے جو حب الوطنی کا جذبہ ہے, یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے, اس کو اپیل کرنی ہے. ہم ان سے کوئی مفاد مانگنے نہیں جا رہے, ہم ملک کی بات کر رہے ہیں. جی میں ٹائم لائن پہ آتا ہوں نا, پہلے مقصد تو بتا دوں نا, پھر آپ کہیں گے شاید آپ کوئی کرسی مانگنے چلے گئے. یہ تو کرسیوں کی یہاں بات نہیں ہے, یہاں ملک کے مفاد کی بات ہے اور ملک کے معاملات کو آگے بڑھانے کی بات ہے. ٹائم لائن جتنا جلدی ہو اتنا بہتر ہے. میری ذاتی یہ کوشش ہے کہ ہم اگلے 4-6 ہفتے میں اس پروسیس کو مکمل کر لیں. ان کی اچھا جی, میرا خیال ہے آپ 2 ہفتے میں کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے. 4-6 ہفتے از اے لائف ٹائم, بہت نہیں. اس کرائسس میں تو جتنا جلدی موو کریں, اور ایسی کرائسس بھی نہیں, ملک تو چل تو رہا ہے, وہ یعنی دھکا سٹارٹ تو معاملات چل رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے اور بہتری کی طرف جائیں. اس ملک کا کتنا پوٹینشیل کیا ہے اور کدھر ذرا ہم پھنسے ہوئے بھی, لیکن آپ کا انیشیٹو اچھا ہے, خدا کرے کہ یو سکسیڈ. شاید صاحب ویری کوئک کنکلوڈنگ کامنٹ. دیکھیں, میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا, ملک نہیں چل رہا, ملک اس طرح نہیں چلا کرتے. آج آپ کہیں نہیں جا رہے, ہمارا ایک قدم آگے جاتے ہیں تو 2 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نہیں تو پھر تو آپ اور بھی جلدی کریں نا اس میں. میں نے اس لیے کہا کہ ہم تو کوشش جلدی کی کریں گے, لیکن ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اپنے معاملات ہیں, انشاءاللہ جلدی کی کوشش ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ سے اس اہم انیشیٹو پہ بات کرنے کا. ہم تو دعا گوائیں کہ یو سکسیڈ سو پاکستان مووز آن آلسو. بہت بہت شکریہ ناظرین, اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.